الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل اطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھ لیجیے سب حضرات. کیا مسئلہ ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا. بالکل بند ہو گئے. محترم لائٹ تھوڑی چلو کم کر رہے. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، امت کے اکثریتی طبقے کی یہ رائے ہے کہ سنت کا تعلق صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری اعمال سے نہیں بلکہ باطنی اعمال بھی اتباع نبوی کی وجہ سے سنت قرار پاتے ہیں. مثلا دل کو حسد، کینہ، بغض اور تکبر سے پاک رکھنا بھی سنت مطہرہ کا ایک اہم حصہ ہے. لوگ جب سنت پر عمل کرنے کی بات کرتے ہیں تو عموماً سنت پر عمل کی دعوت میں ان کے پیش نظر صرف ظاہری اعمال مثلا نماز، لباس اور کھانا پینا وغیرہ ہوتے ہیں. باطنی اعمال کی طرف لوگوں کا ذہن کم جاتا ہے. حالانکہ باطن کی اصلاح اور باطن کی درستی ظاہری اعمال کے درست ہونے سے بھی زیادہ اہم ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی تھی: اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی. اے اللہ، میرے اندر کو، میرے وہ اعمال جو پوشیدہ ہیں ان کو میرے ظاہر سے زیادہ خوبصورت بنا دے اور بہتر بنا دے. وجعل علانیتی صالحۃ، اور میرا ظاہر بھی اچھا بنا دے. اسی طرح سنت پر عمل کی بات ہو تو لوگوں کا ذہن سنن عادیہ کی طرف جاتا ہے. سنن عادیہ مثلا لباس، اٹھنا بیٹھنا، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، کھانا پینا، یا شکل و صورت میں اتباع سنت. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بات بھی قابل تعریف ہے
باعث برکت ہے اور شفاعت سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ ہے، لیکن سنت یا اتباع سنت کو سنن عادیہ یا سنن زوائد میں محدود کر دینا یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ اس کی میں مثال عرض کروں کہ نماز میں صفیں درست رکھنا یہ سنت ہے، اور نمازی سے پھلانگ کر آگے جانا یہ منع ہے۔ جیسے نماز میں یہ سنت ہے کہ قطار سیدھی ہو، ایسے ہی سڑک پر بھی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے قطار سیدھی رکھنی، اور جیسے نماز میں پھلانگ کر اگلی صفوں میں جانا غلط ہے، اسی طرح جہاں ایک رو ہو وہاں اور گاڑیاں آگے جا کے کھڑی کر دینا یہ بھی غلط ہے۔ چونکہ نماز ہی تو ہمیں عملی زندگی سکھا رہی ہے، نماز ہماری ایک تربیت کر رہی ہے، اور سنت کو صرف نماز تک محدود رکھنے کی بجائے ہم اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں جب لائیں گے تو پھر سنت کی حقیقی روح معاشرے میں بیدار ہے۔ شریعت میں فرائض اور واجبات کی بر وقت ادائیگی، حقوق العباد کی مکمل ادائیگی، حرام سے بچنے کی کوشش، یہ اسی طرح سنن مؤکدہ کی ادائیگی، مستحبات اور سنن عادیہ پر عمل کرنا، یہ سب چیزیں سنت میں داخل ہیں۔ لیکن اس بات پر غور کیجئے کہ سنت کا سب سے اعلیٰ درجہ فرائض کی ادائیگی۔ میرے آقا کی سنت یہ ہے کہ انہوں نے کبھی فرض نہیں چھوڑا، واجبات کی ادائیگی ہے، حقوق العباد کی ادائیگی ہے، اور گناہوں سے بچنا یعنی تقوی اختیار کرنا، یہ سب اعمال میرے آقا کی سنت میں داخل ہیں۔ یہ وہ سب سنتیں ہیں جن کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اہتمام فرماتے تھے، اور جنہیں ساری عمر میں آپ نے کبھی نہیں چھوڑا۔ ان سنتوں کا تعلق ظاہری اعمال سے بھی ہے اور باطنی اعمال سے بھی۔ چنانچہ دل و دماغ کو شرک سے، ریا سے، حسد سے، خود نمائی سے اور بغض اور کینے سے پاک رکھنا، یہ سنت پر عمل کرنے کا اعلیٰ درجہ ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، خود پرستی بت پرستی سے بھی زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ بت پرستی میں بت سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن خود پرستی میں انسان خود اپنی پوجا کر رہا ہوتا ہے اور کروانا چاہ رہا ہوتا ہے، اور یہ حب جاہ اور حب مال، یہ دو ایسے فتنے ہیں جنہوں نے ہمیشہ انسانوں کو تباہی پر لا کھڑا کیا ہے۔ اس حوالے سے آج میں آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک سنانا چاہتا ہوں، اور میری کوشش ہے کہ یہ آج اس محبوب کریم علیہ السلام کے اس ارشاد میں بیان کی گئی جو باتیں ہیں ان کو مکمل کر پائیں، لیکن اگر بات رہ گئی تو انشاءاللہ آئندہ جمعے سے ہی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کے راوی فرماتے ہیں، قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینۃ وانا یومئذ ابن 8 سنین۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ہجرت کے بعد مدینہ منورہ تشریف لائے تو میں اس وقت 8 سال کا تھا، میری عمر 8 سال تھی۔ سبحان اللہ۔ فذهبت بی امی الیہ، مرد اور خواتین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے حاضر ہو رہے تھے۔ میری والدہ محترمہ نے میری انگلی پکڑی اور مجھے ساتھ لے کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور کہنے لگی، یا رسول اللہ، ان رجال الانصار ونساءهم قد اتحفوک۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، انصار کے مردوں اور عورتوں نے آپ کی خدمت میں مختلف تحفے لا کے پیش کیے ہیں۔ وَإِنِّي لَمْ أَجِدْ مَا أُتْحِفُكَ بِهِ إِلَّا ابْنِي هَذَا، میرے پاس اور تو کوئی تحفہ ہے نہیں، یہ میرا ایک بیٹا ہے جسے میں بطور تحفہ آپ کی خدمت میں لائی ہوں، فَاقْبَلْهُ مِنِّي، اس کو میری طرف سے اپنے حضور میں قبول فرمائیے۔ سبحان اللہ۔ وہ حضرت مریم کی والدہ نے کہا تھا نا کہ انی نظرت ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ میرے اللہ، میں بطن میں جو امانت ہے اسے تیری نظر کرتی ہوں، تو اس نظر کو میری جانب سے قبول فرما۔ حضرت انس کی والدہ نے بھی بالکل یہی بات کہی کہ میرا بیٹا ہے اور تو میرے پاس کچھ ہے نہیں۔ اللہ اکبر۔ ہماری تاریخ میں ایسے کئی واقعات ہیں۔ یہ جو تحریک مجاہدین ہے، اس میں ایک موقع پر جب لشکر کے لیے لوگوں سے مدد طلب کی گئی تو ایک خاتون اپنے چٹیا کے بال کاٹ کے لے آئی۔ اس نے کہا میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے، یہ بال لائی ہوں، شاید کسی مجاہد کی سواری کے رسی کے کام آ جائے۔ قد اتحفوک غیری، اب میرے پاس، اور انہوں نے بہت سارے تحفے پیش کیے ہیں، میرے پاس اور تو کوئی تحفہ ہے نہیں، میں اپنا بیٹا لائی ہوں، فاقبلہ منی، میری طرف سے قبول کیجیے، یخدمک ما بدا لک، جب تک آپ پسند کریں گے یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مہربان، آپ نے شفقت فرماتے ہوئے اپنی خدمت کے لیے ماں کا دل رکھنے کے لیے اس بیٹے کو قبول کر لیا۔ فقال انس، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فخدمت رسول اللہ 10 سنین، مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں مسلسل 10 سال اللہ کے حبیب کی خدمت میں رہا، اور میں 10 سال مسلسل نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی خدمت کرتا رہا، لیکن اس مخدوم کا جو نقشہ حضرت انس نے ذکر کیا ہے، سبحان اللہ، وہ ہم سب کے لیے رہنما ہے۔ فلم یضربنی ضربۃ، اس پورے عرصے میں اللہ کے حبیب نے مجھ پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا، مجھے کبھی مارا نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں سے گزر رہے ہیں اور ایک صحابی اپنے خادم کو مار رہے ہیں، اللہ کے حبیب پیچھے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ دیکھو اس کو جو تم مار رہے ہو، یہ جان لو کہ جتنی اس پر تجھے قدرت ہے اس سے زیادہ کسی اور کو تجھ پر قدرت ہے۔ تو پلٹ کر انہوں نے دیکھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور میں اسے آزاد کرتا ہوں،
فرمایا اگر تم آزاد کرنے کا اعلان نہ کرتے تو جہنم کی آگ تمہارے لیے یقینی ہو جاتی۔ یہ معمولی باتیں نہیں ہیں۔ فلم یضربنی ضربۃ، اللہ کے حبیب نے مجھ پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا، ولم یسبنی، اور نہ کبھی برا بھلا کہا۔ گالی دینا تو بعید بات ہے۔ ولم یعبس فی وجہی، اور نہ میری وجہ سے آپ کے ماتھے پر کبھی بل پڑا۔ سبحان اللہ۔ اور کوئی کام اگر نہیں ہوا تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ کیوں نہیں کیا۔ یعنی عجیب بات ہے، کبھی کبھی کسی کام کے لیے بھیجتے، یہ راستے میں کھیلنے لگ جاتے، آپ گھر سے نکلتے کہ پتہ کروں کدھر گیا ہے، دیکھا کہ وہ تو کھیل رہا ہے، تو ایسے کان پر ذرا سا ہاتھ رکھ کے فرماتے تھے تمہیں کدھر بھیجا ہے، تم کہاں پھر رہے ہو۔ وَكَانَ أَوَّلُ مَا أَوْصَانِي أَنْ قَالَ، یہ ہے وہ بات جو میں آج آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی وصیت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمائی، آپ نے فرمایا، یہ کوئی تقریباً 12-15 وصیتیں ہیں جو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہیں، اور وہ سب ہر میں سے ہر ایک ہمارے لیے قابل عمل ہے۔ یا بنی اکتم سری حتی تکن مؤمنا، یہ بات ہمارے گھریلو ملازمین کے لیے، ڈرائیور کے لیے اور خادموں کے لیے اور کسی بھی ادارے میں کام کرنے والے تمام افراد کے لیے رہنما ہے۔ فرمایا میرے بیٹے، یا بنیا، ہر دفعہ یا بنیا فرمایا۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ آ رہی ہے کہ شفقت سے اور پیار سے کسی چھوٹے کو یہ کہہ دینا کہ میرے بیٹے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ آپ نے فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، اکتم سری تکن مؤمنا، میرے گھر کی باتوں کو لوگوں سے چھپا کے رکھنا ہے۔ گھریلو راز لوگوں کے سامنے جا کر نشر نہیں کرنے ہیں۔ تکن مؤمنا، تم قابل اعتماد بن جاؤ گے۔ ذاتی اور گھریلو زندگی کی باتیں جنہیں اہل خانہ باہر کے لوگوں کو بتلانا پسند نہ کریں، وہ اگر کسی کو معلوم ہو جائیں تو انہیں باہر نشر کرنا یہ ہمارے دین کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو ملعون قرار دیا ہے جو رات کو اپنی اہلیہ کے ساتھ وقت گزارتا ہے اور صبح ان کیفیات کو لوگوں کے سامنے نشر کرتا پھرتا ہے۔ بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے، کل امتی معافن، میری امت کے سب لوگ، ان کو اللہ کے ہاں سے معافی مل جائے گی، الا المجاہرون یا الا المجاہرین، مگر وہ لوگ جو گناہ کو نشر کرتے پھرتے ہیں۔ گناہ کیا، اسے فیس بک پہ ڈال دیا، گناہ کیا اور اس کا اشتہار، یعنی المیہ یہ ہے کہ پہلے غیبت ہوتی تھی 2 افراد کے درمیان، اب غیبت کا دائرہ اس قدر بڑھ گیا ہے کہ ایک وقت میں بیک وقت لاکھوں لوگ غیبت میں شریک ہوتے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت تو بدکاری سے بھی بدتر ہے۔ استغفر اللہ، استغفر۔ ایک بات حضرت انس فرماتے ہیں، فما اخبرت بسرہ احدا قط،
میں نے ساری زندگی اللہ کے حبیب کی کسی ایسی بات کو جو گھر کی ہوتی تھی باہر کبھی کسی کے سامنے ذکر نہیں کی۔ وَإِنَّ أُمِّي وَأَزْوَاجَ النَّبِيِّ يَسْأَلُونِي فَمَا أَخْبَرْتُهُنَّ بِسِرِّهِ وَلَا أُخْبِرُ سِرَّهُ أَحَدًا أَبَدًا۔ میری والدہ محترمہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر ازواج مطہرات مجھ سے بات پوچھتی رہتی تھی۔ والدہ محترمہ تو یقیناً عمل کی نیت سے پوچھتی ہوں گی، اور دوسری جو ازواج مطہرات ہیں ان میں جو ایک مزاج ہوتا ہے سوکن پنے کا، اس حوالے سے بھی پوچھ سکتی ہیں، فطری سی بات ہے۔ لیکن حضرت انس فرماتے ہیں میں نے کسی کو نہیں بتایا اور میں کبھی بھی کسی کو نہیں بتاؤں۔ ایک بات۔ دوسری بات، یہ تو چونکہ بالکل ایک الگ چیپٹر ہے، اب اگلی باتیں جو ہیں وہ سب کے لیے ہیں۔ ثم قال یا بنیا، پھر حضور نے فرمایا اے میرے بیٹے، اسبغ الوضوء یزد فی عمرک ویحبک حافظک، وضو اچھی طرح سے مکمل کیا کر، تمہاری عمر میں صحت مندی میں اضافہ ہوگا اور تمہارے محافظ فرشتے تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ چونکہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، لَهُ اللہ کی جانب سے انسان کے لیے معقبات محافظ فرشتے مقرر ہیں، من بین یدیہ ومن خلفہ، جو اس کے دائیں جانب بائیں جانب یعنی آگے پیچھے اللہ کی طرف سے دیے گئے پروٹوکول کے مطابق موجود ہوتے ہیں۔ یحفظونہ من امر اللہ، جو اللہ کے امر سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ کا امر حفاظت کا جب اٹھتا ہے حادثات اس وقت ہوتے ہیں، ورنہ آپ کہتے ہیں وہ جی ایک سیکنڈ بس مجھے ملا میں ایسے ہو گیا۔ آپ نہیں ایسے ہو رہے، وہ اللہ کا امر کام کر رہا ہے۔ وہ اللہ کے محافظ فرشتے جو اللہ کی طرف سے مقرر ہیں، قرآن کریم کی آیت ہے، سورہ رعد کی آیت ہے، بلکہ ایک جگہ نہیں ایک سے زائد جگہ یہ بات بیان ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اور تمہارے محافظ فرشتے تم سے محبت کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جب قرآن کریم تلاوت کرو تو خوب اچھی طرح سے منہ کو صاف کرو، اس لیے کہ جب تم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہو یا مومن جب نماز پڑھتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو فرشتے اس کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ اس کے ہونٹوں کے قریب آ جاتے ہیں۔ تو صاف رکھا کرو اپنے منہ کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتہ بالسواک عند کل وضوء او عند کل صلاۃ، اگر میری امت پر گراں نہ گزرنے کا مجھے ڈر نہ ہوتا، اگر میری امت پر گراں گزرنے کا مجھے ڈر نہ ہوتا تو میں بائی آرڈر ان سے کہتا کہ ہر نماز سے پہلے اور ہر وضو سے پہلے وضو مسواک کریں۔ آرڈر تو نہیں کیا لیکن ترغیب بہرحال دی ہے، اور بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ افیون کھانے کے اور نشہ کرنے کے 70 نقصان ہیں، ان میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ مرتے وقت کلمے سے انسان محروم ہو جاتا ہے، اور مسواک کرنے کے 70 فائدے ہیں، اور ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ ثم قال، پھر حضور نے فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، ان استطعت اللہ تبیت الا علی وضوء فافعل، میرے بیٹے اگر تجھ سے یہ ممکن ہو تو وضو کیے بغیر تم نے نہیں سونا ہے۔ جہاں تک تم سے ممکن ہو وضو کے ساتھ سونا۔ اللہ تبیت الا علی وضوء، وضو کر کے سویا کرنا۔ سونے کے بعد تو وضو یقینی بات ہے ٹوٹ جائے گا، لیکن نیند سے پہلے جب تو، اور اس کے بڑے فائدے، اس کے یعنی جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو سکون کی نیند آئے،
ان کے لیے یہ بہترین علاج ہے۔ یا بنی ان استطعت الا تبیت الا علی وضوء فافعل، اے میرے بیٹے اگر تجھ سے ممکن ہو تو ضرور سونے سے پہلے وضو کر لیا کرنا۔ فإنہ من اتاہ الموت، اس لیے کہ جو شخص وضو کر کے سویا اور اس کو موت آ گئی، اعطی الشہادہ، اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے۔ یہ الفاظ پھر سن لیجئے، یا بنی ان استطعت الا تبیت الا علی وضوء فافعل فإنہ من اتاہ الموت وهو علی وضوء اعطی الشہادہ۔ جو باوضو ہو کے سویا اور اسی دوران اس کو موت آ گئی، اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا درجہ عطا فرمائیں گے۔ پاکیزگی ہمارے دین کو کتنی پسند ہے، پاکیزگی اور طہارت کتنی پسند ہے اللہ کو۔ اللہ تعالیٰ مسجد قباء کے نمازیوں کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، یہ مسجد قباء کے نمازی میرے ہاں اس لیے قابل تعریف ہیں کہ یہ طہارت اور پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ صاف ستھرا رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، قرآن کریم کی پہلی 2 وحیاں، سب سے پہلی وحی اقرا، پڑھیے تعلیم کے حوالے سے، اور دوسری وحی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، لباس صاف ستھرا رکھیے۔ تعلیم اور صفائی اور طہارت اور پاکیزگی، اور میرے بزرگوں اور دوستوں، کسی بھی ملک اور کسی بھی آبادی اور کسی بھی شہر کے لیے جو اللہ کے حبیب نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اس آبادی کی سکون کا ذرائع جن کو قرار دیتے ہوئے اللہ سے مانگا ہے، وہ 2 ہیں۔ رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر کو اور اس بستی کو امن والی بنا۔ ایک ہے امن اور دوسرے ہے وسائل رزق کا میسر ہونا۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات ہم سب کے لیے بہت رہنما ہیں اس حوالے سے۔ ثم قال، پھر فرمایا، یا بنی، اے میرے بیٹے، ان استطعت الا تزال تصلی فافعل فإن الملائکۃ لا تزال تصلی علیک ما دمت تصلی۔ اے میرے بیٹے، جہاں تک تم سے ممکن ہو سکے، اگر تم سے ممکن ہو تو مسلسل اپنے آپ کو دعا میں، نماز میں مشغول رکھا کر۔ نفلی نمازیں جتنی تم پڑھ سکتے ہو پڑھتے رہنا، کیونکہ جب تک تم نماز میں رہو گے فرشتے تم پر درود بھیجتے رہیں گے۔ فإن الملائکۃ لا تزال تصلی علیک ما دمت تصلی۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا ارشاد گرامی ہے، یہ بھی ذرا غور سے سنیے، لا یزال احدکم فی صلاۃ ما دامت الصلاۃ تحبسہ، جب تک بندہ نماز کے انتظار میں رہتا ہے اللہ کی گنتی میں نماز میں ہی شمار ہوتا ہے۔ تو یقینی بات ہے جب نماز میں شمار ہوتا ہے تو اس کو دنیاوی گپ شپ سے گریز کرنا چاہیے، جو کہ دنیاوی گپ شپ سے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اس کو تو اللہ کے ذکر میں ہی مشغول رہنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا نمازی جب تک اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے نماز کے بعد اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے، جب تک بے وضو نہیں ہوتا فرشتے اس کے لیے دعائیں جاری رکھتے ہیں۔ اسی لیے ابو داؤد شریف میں یہ حدیث بھی ہے، اور یہ بات شاید لوگوں کے لیے، بعض لوگوں کے لیے نہیں ہو، اذا توضأ احدکم، حضور نے فرمایا جب تم میں سے کوئی وضو کرے، فاحسن وضوءه، اور عمدگی سے وضو کرے، ثم خرج عامدا الى المسجد، اور پھر گھر سے نکلے
اور ارادہ اس کا مسجد میں جانے کا ہو، فلا یشبک بین یدیہ، تو پھر ایسے انگلیاں یوں ہاتھوں میں مت ڈالے اور انگلیوں کے پٹاخے نہ بجائے، اس لیے کہ فإنہ فی صلاۃ، جب چل پڑا ہے نماز کے لیے تو اللہ کے ہاں وہ نماز نہیں شمار ہو رہا۔ یعنی دیکھیے نا کتنی احتیاط ہے۔ معلوم ہوا گھر سے وضو کر کے نکلے، اب راستے میں سگریٹ مت پئیں مسجد میں آنے کے لیے، کیونکہ یقینی بات ہے یہ سگریٹ پینا اگرچہ عملاً ویسے مباح ہے، لیکن اب آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں، اب نماز میں ہیں۔ ثم قال، پھر حضور نے فرمایا یا بنیہ، اے میرے بیٹے، ایاک والالتفات فی الصلاۃ، دیکھو خبردار، نماز کے دوران جب تم نماز شروع کر دو اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہہ کے، پھر ادھر ادھر دائیں بائیں تم نے توجہ نگاہ کی نہیں ہونے دینی۔ فإن الالتفات فی الصلاۃ حلقۃ، اس لیے کہ نماز کے دوران ادھر ادھر توجہ پھیرنا اور دھیان ادھر ادھر دینا یہ بڑی ہلاکت کا سامان۔ نہ صرف یہ کہ نگاہوں کی حفاظت ہو، بلکہ کوشش کی جائے کہ خیالات کو بھی منتشر نہ ہونے دیں۔ میرے جملے پر توجہ دیجیے، ایک ہے خیالات کا آنا اور ایک ہے خیالات کو خود لانا۔ خیالات کے آنے پر کسی انسان کا کوئی کنٹرول نہیں، لیکن جو ہی آپ کو اور مجھے احساس ہو کہ مجھے خیالات آ رہے ہیں، اب اس خیال کو جاری رکھنا یہ خیال لانا ہے۔ خیال آنے پر کوئی حرج نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم آپ کی مجلس سے جب اٹھتے ہیں تو ہمیں بعض ایسے خیالات آتے ہیں کہ انگارہ دہکتا ہوا مٹھی میں لینا آسان ہے، اس خیال کو ظاہر کرنا ممکن نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں، خیالات کے آنے سے کوئی نقصان نہیں، اور اے صحابہ اگر تم باہر بھی ویسے ہی رہو جیسے میری مجلس میں ہو تو پھر تو راستے میں چلتے ہوئے فرشتے تمہارے ساتھ مصافحہ کریں گے۔ تو انسانی فطرت ہے، خیالات آتے ہیں، بعض خیالات آئیں گے یقیناً۔ خیالات کا آنا نقصان دہ نہیں ہے، خیالات لانا، ان کو کنٹینیو رکھنا، جاری رکھنا، یہ نقصان دہ۔ ثم قال یا بنیہ، پھر حضور نے فرمایا میرے بیٹے، اذا رکعت، اب ذرا غور کیجئے، جب تو رکوع میں جائے نماز کے دوران، فضع کفیک علی رکبتیک، تو اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھنے ہیں، وفرج بین اصابعک، اور اپنی انگلیاں کھلی رکھنی ہیں، گھٹنوں پر ایسے انگلیاں کھلی رکھنی ہیں، ورفع یدیک عن جنبیک، اور اپنے بازو پہلوؤں سے الگ رکھنے ہیں، باہر اتنے نہ پھیلائیں کہ ساتھ والے کے لیے نماز پڑھنی ممکن نہ رہے۔ یہ بازوؤں کا یہ حصہ اس حصے کے ساتھ، اپنے جسم کے اس حصے کے ساتھ، پہلوؤں کے ساتھ نہیں لگنا چاہیے، الگ رہنا چاہیے۔ اگلی بات پر بھی غور کیجئے، فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ، جب رکوع سے اپنا سر اٹھائے، فَمَكِّن لِكُلِّ وُضُوعٍ مَوْضِعَهُ، لِكُلِّ عُضْوٍ مَوْضِعَهُ، تو ہر عضو کو اپنے اپنے مقام پر ٹھہرنے دو۔ سر اپنے مقام پر ٹھہرے، پورا جسم رکوع کے بعد کمر بالکل سیدھی ہو، سر اپنے مقام پر آ جائے۔ ذرا غور سے سنو، رکوع سے سر اٹھاؤ تو ہر عضو کو اس کی جگہ پر سیدھا کرنا۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَنظُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَىٰ مَن لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ، کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس شخص پر رحمت کی نظر نہیں کریں گے جو رکوع کے بعد اپنی کمر کو سیدھی نہیں کرتا ہے۔ جو رکوع کے بعد، حدیث کے الفاظ سنیے، لا صلاۃ لمن لا یقیم ظہرہ من الرکوع والسجود،
جو شخص رکوع اور سجدے کے بعد اپنی کمر سیدھی نہیں کرتا، ذرا سا سر اٹھا کے ٹھک سجدہ اور ذرا سی کمر سیدھی کر کے فوراً سجدہ، اس کی نماز درست نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک صاحب آتے ہیں، آ کر حضور کو سلام عرض کرتے ہیں، آ کر پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھتے ہیں اور پھر آ کر سلام عرض کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نماز دیکھ رہے ہیں کہ وہ کمر رکوع کے بعد ذرا سی کمر سیدھی کی اور سجدے میں چلے گئے، اور سجدے سے ذرا سا تھوڑے سے سیدھے ہوئے اور پھر فوراً سجدے میں چلے گئے۔ جب یہ سلام عرض کرتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں سلام کا جواب دینے کے بعد، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ واپس جاؤ، دوبارہ نماز پڑھو، جو تم نے پڑھی ہے وہ نہ پڑھی جیسے۔ وہ پھر جاتے ہیں۔ مجھے یقین کیجئے دکھ ہوتا ہے، حرم کعبہ میں لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، حرم نبوی میں رکوع میں گئے، ذرا سی کمر اٹھائی اور ٹھک سجدے میں چلے گئے۔ میں اپنے تمام بھائیوں سے یہ عرض کروں گا، ذرا اس پر توجہ دیجیے، اور رکوع کے سجدے میں سے ذرا سی کمر سیدھی کی، وہیں سے سجدے میں چلے گئے۔ جو شخص ایک بالش سر اٹھا کر دوسرے سجدے میں چلا جاتا ہے، اس کا سجدہ ایک ہی شمار ہوتا ہے، کوئی دوسرا شمار ہی نہیں ہوتا۔ جاؤ واپس جاؤ، انہوں نے پھر ویسے پڑھی، پھر حاضر ہوئے، آپ نے پھر فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، چلو واپس جاؤ پھر نماز پڑھو۔ 3 مرتبہ جب انہوں نے ایسے کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پلٹاتے رہے تو آخر میں انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے نماز سکھا دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ ہر رکن کے ساتھ انصاف کرو، جس کو تعدیل ارکان کہتے ہیں۔ ثم قال، پھر عرض کرنے لگے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بنی، اے میرے بیٹے، اب ذرا غور کیجئے اس بات پر بھی، اذا سجدت فلا تنقر کما ينقر الدیک، جب تو سجدے میں جائے تو ایسے ٹھونگ نہ مارنا جیسے مرغا ٹھونگ مارتا ہے، جیسا مرغا ٹھونگے مارتا ہے نا، بس نیچے گیا فوراً اوپر اٹھا۔ 4 رکعتیں 3 منٹ میں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے، گرم بستر تم نے چھوڑا ہے، ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کیا ہے، چل کر مسجد میں آئے ہو، نماز کو ضائع نہ کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نماز میں چوری؟ آپ نے فرمایا بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ یا رسول اللہ نماز میں چوری؟ فرمایا ہاں، نماز میں چوری یہ ہے کہ رکوع کے بعد آپ نے کمر سیدھی نہیں کی اور اطمینان سے کھڑے ہو کر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، بلکہ اکیلے میں پڑھ رہے ہو تو اس کے بعد اور بھی کلمات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، بلکہ یہ بھی حدیث میں آتا ہے اس کے بعد ملء المیزان ومنتہى ملء المیزان وملء الارض وملء ما بین السماء والارض۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا وقت رکوع میں لگاتے تھے اتنا ہی وقت سمع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد کھڑے ہوتے اور پھر سجدے میں جاتے، اور جتنا وقت سجدے میں لگاتے بعض دفعہ اتنا ہی وقت درمیان میں جو جلسہ ہوتا ہے اس میں لگا کر پھر سجدے میں جاتے، اور وہاں بھی دعا پڑھتے۔ پہلا سجدہ کرنے کے بعد اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی واجبرنی واسترنی وارفعنی وقدر لی الخیر۔ نماز تو اللہ کا ذکر ہے۔ اتنی تکلیفوں کے بعد جب اللہ کے گھر میں آتے ہیں تو ایسے نماز پڑھتے ہیں جیسے کوئی پیچھے لگا ہوا ہے۔ یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم جو میں نے عرض کی، لیکن اس حدیث کا بڑا حصہ باقی ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ خطبے میں
ذکر کریں گے۔